الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج استغفار کے حوالے سے مختصراً بات کرنی تھی۔ دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے کہ عبادت کرنے کا حق تھا وہ میں حق ادا نہیں کر سکا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں نے عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو ہر ایک بندے کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک بندے کو اپنے حال پر توبہ کرنی چاہیے۔ یہ پہلی چیز، اپنے حال کے مناسب توبہ کرنا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے یہاں ہر ایک مسلمان بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہوں، میرے لیے نکلنا مشکل ہے، آپ مجھے اس گناہ سے نکال دیجئے۔ کیونکہ ایک مسلمان بندے کے لیے خود اگر گناہ چھوڑنا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے وہ گناہ چھڑوانا مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے دل میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے نا دل میں کہ اس میں نقصان ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، ہم اس راستے کی طرف نہیں چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر بجلی ہے، اب اگر بندہ اس کو ہاتھ لگائے گا تو مر جائے گا۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ بات موجود ہے۔ سانپ ہے، ہاتھ لگائیں گے تو پھر وہ ہمیں کاٹ ڈالے گا، جس کی وجہ سے موت لاحق ہو جائے گی۔ بچھو ہے، ظاہراً بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر وہ ہمیں ڈس دے گا، جس کی وجہ سے ہمیں موت لاحق ہو جائے گی۔ لیکن جو مومن بندہ ہے، جو ایماندار بندہ ہوگا، جو ایمان والا بندہ ہوگا، وہ گناہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو میرا دل اس گناہ کی وجہ سے کالا ہو جائے گا، وہ نور ایمان میرے دل سے نکل جائے گا۔ لہٰذا ہر ایک بندے کو اللہ کے روح دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو اہم چیز ہے وہ ہے الاستغفار، استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب وضو فرماتے تھے تو وضو کرنے کے بعد استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ وضو کرنا ایک حکم شریعت ہے، اور وضو کرنے سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی استغفار کر رہے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ چنانچہ اسی طریقے سے نماز کے بعد اللہ کے رسول استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نماز ایک عبادت ہے اور جس کی وجہ سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر استغفار کرتے تھے، یا ویسے ہی استغفار کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ استغفر اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے تہجد گزار شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی کہ تہجد والے بندے تہجد پڑھنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حاجی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی حج کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، یعنی کہ حج کو کرنے کے بعد، حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد آپ استغفار کریے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی کہ اللہ کے نام کو یاد کریے، اللہ کو یاد کریے، اس کے بعد استغفار کریے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ دعا بھی کرے اور ساتھ میں اللہ کے یہاں استغفار کرے، چاہے وہ نیک عمل ہو
پھر بھی استغفار کرے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے اس عمل کرنے میں کوئی نہ کوئی کوتاہی لاحق ہو گئی ہوگی، تو استغفار اس کے لیے ہے کہ اے اللہ یہ نیک عمل میں نے کیا، اس میں کوتاہی ہو گئی ہوگی، لہٰذا آپ استغفار کی برکت سے اس عمل کو قبول فرما دیجئے۔ اور تیسری چیز ہے الحسنات الماحیہ، نیک اعمال کرنا، یعنی کہ دعا کے بعد، استغفار کے بعد تیسری اور اہم چیز ہے نیک عمل کرنا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو اس سے گناہ مٹتے ہیں، روزہ رکھتا ہے تو گناہ مٹتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو گناہ مٹتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے نیک اعمال ہیں جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو جس کی وجہ سے گناہ بندے کے دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ تو ساتھ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیک اعمال کو بھی لازمی پکڑنا چاہیے۔ اس میں پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو شیطان آپ کو دھوکے میں ڈالے گا کہ آپ تو فلاں گناہ کر رہے ہیں، آپ کو نیک عمل کی کیا ضرورت ہے، نیک عمل کا کیا فائدہ۔ دیکھیے بھائی، اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر بندے کے کپڑے پاک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو بندے کے پاس صابن تھوڑا سا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کپڑے کو ناپاک چھوڑ دے، نہیں، ابھی صابن آپ کے پاس تھوڑا سا ہے، آپ اس کو صاف کر دیں، پھر جب صابن آپ کے پاس آ جائے گا تو اس کو مزید اور اچھی طریقے سے کپڑوں کو صاف کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے روح دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس گناہ سے میری جان چھڑوا دے، اور دوسری چیز استغفار کرنا چاہیے، اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نیک عمل کرنے کی اور استغفار کرنے کی اور دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا